لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. صلوات پڑھیے محمد. حضرات گرامی، آج کی یہ شب شہادت امام محمد تقی جواد علیہ کی مناسبت سے منعقد ہو رہی ہے، اور نویں آقا و مولا ان کی مظلومیت اتنی زیادہ ہے اور اس انداز سے ہے کہ ایک مقام وہ ہے کہ جہاں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا یہ جملہ نظر آتا ہے کہ شیعوں کے لیے بابرکت ترین مولود امام جواد علیہ السلام کو قرار دیا گیا. یعنی نویں امام کے بابا 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں، بے انتہا پیار فرمایا کرتے تھے، بے انتہا اپنے بیٹے کو عزیز رکھا کرتے تھے، اور عمر کے اعتبار سے، اس دنیا کی زندگی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ائمہ معصومین میں کم سن ترین امام یہی نویں امام ہیں. ان کی زندگی، ان کی عمر 25 برس کی عمر ہے. 195 ہجری 195 ہجری مولا کی ولادت ہوئی ہے، 220 ہجری مولا کی شہادت ہے. آپ سب اچھی طریقے سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کل 25 برس جتنے افراد مجھے نظر آ رہے ہیں، اکثریت ایسی ہے کہ جن کی عمر 25 سے کہیں زیادہ آگے. 25 برس زندگی میں کتنے کم شمار ہوتے ہیں. اگر کسی کا 25 برس کا جوان دنیا سے چلا جائے تو اس باپ پر کیا گزرتی ہے. آج اس مولا و آقا کی شہادت ہے کہ جن کی عمر فقط 25 برس تھی. مولا کے نام کے اعتبار سے محمد نام آپ نے سب نے سنا ہوا. ان کے بابا کا تعارف آپ جانتے ہیں، 8ویں امام. والدہ محترمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے جناب سبیکہ خاتون، جن کو امام رضا علیہ السلام خیزران خاتون بھی کہتے تھے. اور امام کی اولاد میں خاص طور پر بیٹوں میں 10ویں امام امام علی النقی علیہ السلام کی زندگی آپ کے سامنے ہے. اور دوسرا یاد دہانی کے لیے نام عرض کر رہا ہوں کہ ان کی بیٹی جن کا نام ہے جناب حکیمہ خاتون، اور بھی بیٹیوں کے نام تاریخ میں ذکر ہوئے ہیں، لیکن جناب حکیمہ خاتون کا تعلق تاریخ تشیع میں، اور ہم جب سامرہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو اس اعتبار سے بھی خاص طور پر جو ذریعہ مبارک کے ہم زیارت کرتے ہیں سامرہ میں،
جہاں 10ویں امام کی یہ قبر مبارک ہے، جہاں پر امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام کی قبر مطہر ہے، وہیں پر جناب حکیمہ خاتون کی بھی قبر مطہر موجود ہے۔ تو اگر خاندان کے تعارف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کے ذہن میں وہ روایت بھی ہوگی جب سرکار حجت امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، میں صرف یاد دہانی اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ امام کا ایک مختصر زندگی کا جو تعارف ہے آپ کے ذہن میں واضح ہو سکے کہ امام کی اولاد کا کتنا قریبی تعلق۔ جب سرکار حجت کی ولادت کا واقعہ آپ نے سنا ہے، اس روایت کے اندر امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون کو یہ جملہ کہا تھا، پھوپھی اماں تعجب مت کیجیے، آج ہی کی شب میں مجھے فرزند عطا ہونے والا ہے۔ جناب حکیمہ خاتون یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی، امام عسکری علیہ السلام کی پھوپھی اماں۔ بس یہ اولاد کے اعتبار سے امام کا لقب جواد، عطا کرنے والا، بخشش کرنے والا، دینے والا، امام کو جواد کہا جاتا ہے۔ قانع، قناعت کرنے والا، امام کے مشہور القاب میں سے ایک یہ بھی ہے، اور بھی القاب تاریخ نے لکھے۔ نویں امام کی زندگی پر اگر ذرا سا توجہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب 8ویں امام کی شہادت، ابھی چند روز قبل امام کی شہادت کا تذکرہ آپ نے سنا، 8ویں امام کی شہادت کے وقت جو مولا کی عمر ہے تقریباً 8 برس یا 9 برس ذکر کی جاتی ہے، 8 برس، 7 برس یا 9 برس، اتنی کم سنی میں۔ اور یہ جملہ جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم نے انفاق کو بیان کیا، سورہ بقرہ کی 261ویں آیت ہے، آپ نے سنی ہوگی اور مسلسل بیان ہوتی ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال کہ جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کا مثل حبۃ، اس کی مثال پروردگار کیا دیتا؟ قرآن مجید ہے نا، باریک، بہت ہی مختصر، بہت ہی آسان ایسی مثال دیتا ہے قیامت تک کا انسان اسے پڑھتا چلا جائے اور محظوظ ہوتا چلا جائے۔ کا مثل حبۃ، ایک دانے کی سی مثال ہے، یہ دانہ ذہن میں رکھیے گا، ایک روایت اور عرض کروں گا۔ کا مثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور یہی جب یہ 7 بالیاں نکلتی ہیں تو ہر بالی میں پروردگار 100 دانے خلق کیا کرتا ہے۔ بس یہ جو زراعت ہے، یہ دنیا میں اگنے والی وہ چیزیں جو دانے ہم اگاتے ہیں، گیہوں کے، جو کے، یہ دانے جب ہم اگاتے ہیں تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ایک دانہ بوتے ہیں، پروردگار اس ایک دانے کے بدلے میں اسی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے 700 بنا دیتے ہیں۔ اچھا یہ 700 تو تم اس زمین کی اس کیفیت کو دیکھ کر تمہارے سامنے آتے ہیں، لیکن خدا نے یہ مثال بیان کیوں کی؟ کہ دیکھو تمہارا جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال ہے نا، وہ بالکل اسی دانے کی طرح ہے، تم تو 1 روپیہ نکالتے ہو، پروردگار تمہیں اجر و ثواب میں 700 کے برابر دیا کرتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ مولا کی زندگی میں جواد، عطا کرنا، بخشش کرنا، یہ اس اعتبار سے ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ پروردگار واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر خدا کہتا ہے کہ خدا جسے چاہتا ہے اس سے کئی گنا بڑھا دیا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، خدا بڑی وسعت والا، بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ تم نے جو ایک دانہ، میں اسی مثال کے ذریعے سے اس کی ایک باریکی پیش کر رہا ہوں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے مارکیٹ سے فرض کر لیں جو کسان تھا اس سے دانے خریدے اور زمین میں بو دیے، معلوم کب ہوتا ہے کہ دانے اچھے تھے یا نہیں تھے؟ جب وہ فصل اگتی ہے، جب فصل اگتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے بھائی وہ جو دانے ڈالے تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے، فصل کے اندر وہ شان نہیں آئی، اس وقت پتہ چلتا ہے نا، اور پھر انسان اندازہ لگاتا ہے وہ دانے اچھے نہیں تھے، اس سے بہتر دانے ڈالتا تو محنت اتنی ہی لگتی، تکلیف اتنی ہی ہوتی، وقت اتنا ہی لگتا، لیکن آج جو میں تھوڑی سی فصل کاٹ رہا ہوں
اگر صحیح دانہ ڈالتا تو بہت زیادہ فصل کاٹتا. بس یہی مثال پروردگار بھی سمجھاتا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں کسی کام کرنے کے لیے آتے ہو، جب اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کے لیے آتے ہو، تو اس خلوص کے ساتھ تم اپنی نیت خالصہ کے ساتھ جب خرچ کرو گے تو یاد رکھو کل قیامت کے میدان میں جب پہنچو گے نا، تب تمہیں اندازہ ہوگا تمہارا بویا ہوا وہ دانہ کس قدر اخلاص والا تھا. امام زمانہ بلند ترین بس یہ جو انسان کو پروردگار عالم نے اس انداز سے نویں امام کی سیرت خاص طور پہ مولا عطا کرنے والے کے اعتبار سے، اب اس اعتبار سے دعا کرنی چاہیے. روایات میں ذکر ہے کہ نویں امام کے اعتبار سے جہاں علماء نے ایک دن کی ساعتیں تقسیم کی ہیں، تو نویں ساعت کو خاص طور پر نویں امام سے منسوب کیا گیا ہے. اور نویں امام کی نیت سے، ان کے وسیلے سے اگر انسان رزق کی دعا کرے تو پروردگار مستجاب کیا کرتا. ہم یہیں پر رک کر ایک دعا کرتے ہیں، پروردگار سارے مومنین و مومنات کے رزق حلال میں برکت و وسعت عطا فرمائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. فضان محترم، مولا کے ارشادات گرامی میں بھی اسی طرح کا ایک جملہ ہے. غنی وہ ہے، عزت والا وہ ہے، عز الناس، عزت والا لوگوں کے درمیان کون ہے؟ کہ وہ کہ جو لوگوں سے مستغنی ہو جائے. عز الناس من غنا عن الناس، وہ انسان جو لوگوں سے مستغنی ہو جائے، اسے یہ پرواہ نہ ہو کہ وہ کیا دے گا، وہ کیا بولے گا، وہ کیا سوچے گا، وہ کیا کرے گا. اسے پرواہ اس بات کی ہونی چاہیے کہ میرا رب میرے اس کام پر مجھے کیا دینے والا ہے. بس اگر لوگوں سے انسان مستغنی ہو جائے تو اپنے کام پر اتنا فوکس کر لے گا کہ پھر وہ جب راہ پروردگار میں چاہے 1 روپے کی نیکی کرے یا 1 کروڑ کی نیکی کرے، نیت خالصہ اسے اجر و ثواب کی طرف لے جائے گی. بس ذرا محترم، روایت ذکر کرنا چاہتا ہوں امام کے حوالے سے. مولا کی زندگی میں ابتداً بہت سارے واقعات نظر آتے ہیں کہ جہاں امام کی ابتدائی زندگی میں ہی مناظرات ہیں. مولا کو بلوایا گیا، اور جب مولا کو مدینہ سے بغداد بلوایا گیا تو مناظرات ہوئے، اور ایسے کئی واقعات تاریخ نے لکھے. میں وہ واقعات ذکر نہیں کر رہا، ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. روایت یہ کہتی ہے، علی ابن ابراہیم نقل کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو کہ جو مولا کی خدمت میں آیا، امام محمد تقی جواد علیہ السلام، ایسی کئی روایات نظر آتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر احمد نام کے ایک شخص کی روایت نظر آتی ہے کہ میں مولا کی خدمت میں گیا، کہ ایک مرتبہ میں نے مولا کی خدمت میں جانے کے بعد اس سال میں گیا تھا جس سال میں مولا معتصم کی حکومت قائم ہونے کے بعد، معتصم کی حکومت قائم ہونے کے بعد مولا کے پاس فقط 2 برس یا 2.5 برس کی یعنی مدت رہ گئی تھی. معتصم حکومت پر آیا، اس نے اس کے بعد 2 یا 2.5 برس میں مولا کو شہید کروا دیا. کہ معتصم کی حکومت آئی تھی، اس کا پہلا ہی برس تھا، مولا حج پہ گئے تھے، میں مولا کے ساتھ گیا. جب مولا کے ساتھ گیا تو ایک مرتبہ دسترخوان پر بیٹھے تھے، میں نے مولا کی خدمت میں عرض کیا مولا، اس وقت بہت سارے سلطنت کے لوگ بھی موجود تھے. کہ مولا کی خدمت میں نے گزارش کی کہ مولا میرے اوپر بہت سارا ٹیکس چڑھ گیا، بہت میرے اوپر حکومت کی طرف سے جو ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، خراج کہا جاتا ہے، وہ خراج میرے اوپر بہت زیادہ جمع ہو گیا. میں چاہتا ہوں کہ جو میرے علاقے کا، اس کا علاقے کا نام تھا سجستان، بعض علماء نے اس کو کنورٹ کر کے لکھا ہے کہ جو آج کے زمانے کا سیستان ہے، یہ سجستان اس وقت کہا جاتا تھا. تو اس علاقے میں رہتا تھا. کہ میں جب مولا کی خدمت میں گیا تو میں نے مولا سے کہا کہ مولا ٹیکس بہت چڑھ گیا، میں نے سنا ہے کہ جو آپ کا یہ جو میرے علاقے کا والی ہے وہ آپ سے محبت رکھتا ہے، آپ کے دین پر عقیدہ رکھتا ہے. مولا میں چاہتا ہوں اگر آپ کچھ اس کے لیے لکھ کر دے دیں تو میرے لیے امر میں آسانی ہو جائے گی، میں دے نہیں پا رہا اور یہ قرضہ مجھ پر چڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ ٹیکسز کی ذمہ داری میری بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایسا نہ کوئی آفت آ جائے، میں چاہتا ہوں آپ کچھ لکھ کر دے دیں. مولا نے کچھ سوال کیا اور اس کے بعد لکھ کر دیا. مختصر کلام جو مولا نے لکھ کر دیا، مولا نے لکھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تیرا عقیدہ بہترین ہے،
تو جو عمل کرتا ہے وہ تو بہتر عمل کرتا ہے. کا یاد رکھ قیامت کے میدان میں پروردگار عالم تجھ سے سوال کرے گا. اور وہ لفظ جو استعمال کیا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. فرمایا ان اللہ عز وجل سائلک عن مثاقیل الذر والخردل. میں نے دانے کا لفظ میں نے شروع میں آپ کو توجہ دلائی تھی, یا مولا نے استعمال کیا مثاقیل الذر والخردل. ذر کس کو کہتے ہیں؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, ذرہ باریک سا. خردل کس کو کہتے ہیں؟ خردل اردو میں جس کو ہم کہتے ہیں رائی. محاورے کے اندر ہم رائی کا دانہ استعمال کرتے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر, یعنی کتنا باریک. مولا نے یہ دونوں ہی لفظ استعمال کیے کہ قیامت کے میدان میں پروردگار تجھ سے اس رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کچھ تیرے اوپر حساب ہوگا تو پروردگار اس کا بھی سوال کرے گا. ایک ذرہ برابر بھی اگر تو نے کوئی عمل کیا ہوگا پروردگار اس کا بھی سوال کرے گا تجھ سے. کہ اپنے بھائی کے ساتھ نیکی کرنا. لکھ کر دیا مولا نے. کہ جیسے ہی یہاں سے نکلا, چونکہ وہاں اس وقت بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میری اطلاع پہنچ گئی کہ وہاں پر مولا نے جو خط دیا ہے وہ خط لے کر یہ انسان جا رہا. کہ وہاں پر جب میں پہنچا ہوں تو اس علاقہ پہنچنے سے پہلے 2 فرسخ کے فاصلے پر وہ جو حاکم تھا اسے پتہ چلا کہ مولا کا خط میں لے کر آ رہا ہوں. کا 2 فرسخ باہر آ کر میرا استقبال کیا. نہ فقط استقبال کیا بلکہ آ کر مجھے ریسیو کیا. ریسیو کرنے کے بعد مجھے لے کے کہا بتا کیا خط لایا ہے. کہ جب مولا کا خط دیا بے انتہا استقبال کیا, بے انتہا احترام کیا, اور پھر فرمایا, پھر اس سے کہا کہ دیکھ تیرا کتنا, تو کیا چاہتا ہے؟ کہ میرا ایک ٹیکس ہے, بس یہ ٹیکس مجھ سے ختم ہو جائے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. کہ ٹیکس تیرا ختم, رائٹ آف کیا. کہ اور کیا؟ کہ اور کچھ نہیں. کہ بتا تیرے گھر میں افراد کتنے ہیں؟ کہ میرے گھر میں اتنے افراد ہیں. کہ تیرے مہینے کا خرچہ, سال کا خرچہ کتنا ہے؟ کہ اس شخص نے مجھ سے ایسی بھلائی کی, اسے اتنا پتہ چل گیا تھا کہ میں اس کے مولا کا ماننے والا ہوں. کا مال کو روکا نہیں بلکہ نہ فقط ٹیکس کو معاف کیا بلکہ مجھ سے یہ جملہ کہا کہ زندگی بھر جب تک میں زندہ ہوں کوئی تجھے کسی طرح کے ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات کہا کہ دیکھ جتنا تیرا خرچہ ہے سال کا اتنا اور اس کے علاوہ اضافی مقدار بھی میں تجھے عطا کرتا ہوں, تو آرام سے زندگی گزار, تو میرے مولا کا چاہنے والا ہے. صلوات پڑھی محمد علیہ. بس صاحب ایمان کی قیمت کیا ہے؟ قیامت کے میدان میں ایک مومن سے جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہو اس سے نیکی کرنا, جو انسان کی سکت ہو, جو انسان کی طاقت ہو, جو انسان کے لیے ممکن ہو, اس اعتبار سے اس کی اتھارٹی وہ تھی, اس نے وہ کام کیا. اب آج جس کے پاس جو اتھارٹی ہے اگر وہ اپنی اتھارٹی استعمال کرتا ہے جائز مقامات پر جہاں اس کے لیے جائز ہے, ہاں ناجائز نہیں, جہاں جائز مقامات پر ایک مومن کے لیے آسانی کر سکتا ہے, یہ بہترین نیکی ہو سکتی ہے جو ایک انسان ایک مومن کے حق میں کر سکتا ہے. عزیزان محترم, صقر ابن ابی دلف راوی ہے, نویں امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی خدمت میں آیا, مولا کی خدمت میں آیا اور سوال کرنے لگا. مولا نے جواب ارشاد فرمایا. مولا نے کہا کہ میرے بعد میرا بیٹا, تعارف کروانے امام, کب میرے بعد میرا بیٹا علی یہ میرے بعد امام ہوگا, اس کا امر میرا امر ہے, اس کا قول میرا قول ہے, اس کی اطاعت میری اطاعت. 3 لفظ استعمال فرمائے. یہ جو فیصلہ کرے, اس کا جو معاملہ ہے ایسا جیسا میرا معاملہ. یعنی اگر کوئی انسان 9ویں امام کو مان رہا ہے اور 10ویں کا انکار کرے تو اس نے 9ویں کا بھی انکار کیا. فرمایا اس کا معاملہ بالکل وہی ہے جو میرا معاملہ, اس کا قول وہی ہے جو میرا قول ہے. یعنی اگر تم میری بات حجت خدا کے اعتبار سے تسلیم کر رہے ہو تو یاد رکھنا ہے میرے اس بیٹے علی کی بات کو بھی اسی انداز سے تسلیم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. آگے بڑی بات, وَطَاعَتُهُ طاعتی, اس کی اطاعت کرنا بھی ویسی ہی ذمہ داری ہے جیسے میری اطاعت ذمہ داری. اس کے بعد اس کا بیٹا حسن
وہ امام ہوگا. آپ اندازہ کر رہے ہیں 25 برس مولا کی عمر ہے, 220 ہجری میں مولا کی شہادت ہے. شہادت سے یقیناً پہلے کی روایت ہے. امام عسکری علیہ السلام کا دور کب کا ہے؟ امام علی النقی علیہ السلام کا دور کب کا ہے؟ سرکار حجت کا دور بھی کتنا دور ہے. کہ جب فرمایا کہ اس کا بیٹا حسن عسکری کا اس کے بعد اس کا دور آئے گا, پھر یہی لفظ استعمال فرمایا کہ اس کا امر ایسا ہے جیسے اس کے باپ کا امر ہوگا, ان کی اطاعت ویسی ہی ہوگی جیسے ان کے بابا کی اطاعت ضروری ہے, ان کا قول ویسی ہی حیثیت رکھتا ہے جیسے ان کے بابا کے قول کی حیثیت ہے. یہاں بیان کرنے کے بعد مولا رک گئے. جیسے ہی رکے تو راوی صقر ابن ابی دلف کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا کہ مولا اس کے بعد, یعنی یہ راوی بھی سمجھ رہا ہے کہ حجت خدا اس کے بعد بھی ہے. یعنی یہ بات اتنی واضح تھی لوگوں کے درمیان کہ 11 اماموں پہ بات رکنے والی نہیں ہے, 12ویں امام اور 12ویں حجت بھی تشریف لانے والے ہیں. کہ مولا اس کے بعد, کہ مولا نے کچھ توقف کیا, کچھ دیر خاموش ہو گئے, سکتا, خاموش ہو گئے. خاموش ہونے کے بعد پھر گریہ فرمانے لگے اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد دور ہوگا اس قائم بالحق المنتظر کا. کہ اس کا دور آئے گا. مولا نے ابھی ارشاد فرمایا کہ مولا قائم کیوں کہا ان کو قائم کیوں کہتے ہیں؟ مولا نے 2 لفظ استعمال کیا, قائم بالحق اور منتظر. سوال کیا راوی نے کہ مولا قائم کیوں؟ کہ اس لیے کہ ان کا امر اس وقت قائم ہوگا, اس وقت ان کا آنا ہوگا, اس وقت ان کا ظہور ہوگا جب ان کا ذکر مر گیا ہوگا. یعنی لوگ پکار کر, بول کر, تذکرہ کر کے ایسا کہ تذکرہ ختم ہو چکا ہوگا کہ اس کے بعد پروردگار میرے قائم کو بھیجے گا. کہ مولا منتظر کیوں منتظر کہا؟ بات ہو رہی 9ویں امام سے اور 9ویں امام بیان کر رہے ہیں اس زمانے کی حالت کو. فرما رہے منتظر کیوں؟ کہ منتظر اس لیے کہ جب ان کی مدت غیبت آئے گی نا تو اس پہ بہت دن گزریں گے, بہت طویل مدت گزرے گی, اور اتنی طویل مدت گزرے گی کہ اس میں جو مخلص ہوں گے وہی باقی بچیں گے, باقی سب منکر ہو جائیں گے. تفصیل مولا نے ارشاد فرمائی کہ جس نے شک کیا وہ منکر ہو جائے گا, جو جلدی کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا, کہ فقط وہی بچے گا جو ہمارے امر کو تسلیم کرنے والا ہوگا. کہ اس درمیان میں مولا نے یہ لفظ بھی استعمال کیا, کہا کہ اس وقت یہ بھی ہوگا کہ جو وقت معین کرنے والے ہوتے ہیں نا کہ بھائی یوں ہو گیا, اتنے دن بعد اتنا, کہ وہ بھی جھوٹ بولیں گے کہ اب امام کا ظہور ہونے والا ہے. جھوٹ بولیں گے اس وقت, جھوٹ بولیں گے یہ لوگ. اور ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں. وَنَجَا فِيهِ الْمُسْلِمُونَ, جو تسلیم کرنے والے ہوں گے نجات پائیں گے. 9ویں امام تربیت فرما رہے ہیں آخری امام کی. اس غیبت کے دور میں جلدی کرنا بھی نقصان دہ ہے, انتظار کر کے اخلاص کے ساتھ دین پر باقی رہے تب تو پہنچ پاؤ گے قائم منتظر تک. بس 9ویں امام کی زندگی. کبھی وہ واقعہ بھی نظر آتا ہے کہ جہاں مولا نے ایک ہی نشست میں جب مولا کی ملاقات کے لیے بہت سارے لوگ آئے, طویل روایت ہے, اختتام روایت کا یہ جملہ فرمایا جب مولا کے پاس لوگ آئے, لوگوں نے دیکھا اس طرح کی کیفیت تھی, اپنے ہی چچا کو مولا نے تنبیہ کی, ڈانٹا. کب آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ سوال کسی نے پوچھا, انہوں نے جواب دے دیا. امام بھی تشریف فرما تھے, جواب دیا, جواب غلط تھا. امام نے ڈانٹا, کہ خدا کا خوف کریں. 2 مرتبہ فرمایا اتق اللہ, اللہ کا خوف کریں. کہا یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہا میں نے تو آپ کے بابا سے حدیث سنی تھی, کہ ہمارے بابا سے جو سوال ہوا تھا وہ یہ سوال نہیں تھا جو ابھی آپ کے سامنے سوال پیش کیا گیا. سوال کچھ اور ہے, جواب کچھ اور. اپنے چچا کو ڈانٹا اور پھر مولا نے جواب ارشاد فرمایا اور یہ بات سمجھائی کہ قیامت کے میدان میں جو انسان جو بولے گا نا بغیر علم کے بولے گا تو پروردگار سوال کرے گا, تم نے یہ بات کہی کہاں سے؟ جب میں نے اپنے دین میں قرار نہیں دیا تو تم کون ہوتے تھے یہ اتھارٹی استعمال کرنے والے؟ دین کے معاملے میں 9ویں امام نے اتنی باریکی کا بھی لحاظ
اپنے چچا کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے، اور یہ جب موقع تھا مولا کے سامنے جو لوگ بیٹھے تھے ملاقات والے، ان ملاقات کرنے والوں نے کا ایک مرتبہ جب ایک کیفیت دیکھی تو مولا سے اجازت طلب کی. مولا کی عمر اس روایت میں لکھا ہے کہ 9 برس کی عمر تھی. اس موقع پر مولا نے یہ اس طریقے سے عمل بجا لایا اور یہ تنبیہ فرمائی کہ ہم نے اس کے بعد 30,000 سوالات کیے. ایک نشست میں مولا نے سب کے جوابات دیے. ایک نشست میں 30,000. بعض روایتیں اور فرماتی ہیں کہ ایک نشست میں بعض اوقات 3,000 سوالات کے جوابات بھی مولا نے دیے. یعنی ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں. کم سنی جو بعض اوقات، میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور اپنی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اس سے مربوط بھی کر رہا ہوں. جو پیغام تھا نا، کم سنی کے عالم میں، کم عمری کے عالم میں 8 سال 9 برس 10 برس 7 برس جو بھی روایت کا اختلاف رہا، کم سنی میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حجت خدا کیسے فیصلے فرمائیں گے، کیسے لوگوں کو سکھائیں گے، کیسے امت کی ہدایت کریں گے. بس اس آیت مبارکہ کو یاد رکھیے گا. پروردگار جب اس ایک دانے کو جو انسان اپنے گنہگار ہاتھوں سے زمین کے حوالے کرتا ہے تو خدا 700 یا اس سے کہیں زیادہ بنا دیتا، تو کیا وہ پروردگار قدرت نہیں رکھتا اپنی اس حجت الہی کو جو 7 برس کی ہو، 8 برس کی ہو، 9 برس کی ہو، جب وہ علم دینے آتا ہے اور وہ حجت خدا بناتا ہے تو یہ امت کی ہدایت کے لیے اتنا سن بھی کافی ہو جایا کرتا. بس ایک مرتبہ جب امام کی اس مختصر زندگی میں وہ واقعہ بھی نظر آتا ہے کہ جہاں مولا کے خلاف چند لوگوں نے ایسا کام کیا کہ جہاں سر دربار ایک مرتبہ بادشاہ نے ایک سوال پیش کیا، چور کو لایا گیا، سوال پیش کیا گیا. مولا نے ابتداً معذرت کی کہ تیرے یہاں دربار کے علماء نے تو فیصلہ کر دیا ہے، فتویٰ دے دیا ہے، ٹھیک ہے چلنے دے، مجھ سے کیوں سوال کر رہا ہے. کبھی قسم ہے آپ کو، جواب دیجیے. آپ مولا نے جواب دیا اور اس وقت بھی فقہ کی اور دین کی باریکی کو بیان کیا کہ دین آل محمد اور قرآن کی آیات کو اگر کوئی بے عین ہی بیان کر سکتا ہے تو سوائے حجت خدا کے فرزند رسول کے کوئی اور نہیں بیان کر سکتا. بس جب حجت خدا نے اس فیصلے کو بیان کیا، لوگوں میں حسد بڑھا، امام کے خلاف سازشیں ہوئیں، اور وہ وقت بھی آیا کہ جب مولا کو زہر دے دیا گیا. مختلف روایات ذکر کی جاتی ہیں. ایک روایت کہتی ہے کہ مولا کی زوجہ کے ذریعے سے مولا کو زہر دلوایا گیا. ایک روایت یہ کہتی ہے کہ ایک شربت حکومت وقت نے کسی کے گھر پہ بھجوایا تھا اور وہاں مولا کو شربت پلوایا گیا. مختلف روایات کے ذیل میں علماء نے ایک جملہ لکھا ہے کہ عجب نہیں کہ ایک ہی دن میں کئی مرتبہ میرے مولا کو بار بار زہر دلوایا جاتا رہا ہو. ان گرمیوں کے ایام میں جب دن مولا کا روزے سے گزرتا تھا، جب افطار پر یہ ایسا زہر دیا جائے تو ایسی کیفیت میں مولا اس طریقے سے تڑپ رہے تھے کہ مولا کے جسم کے اندرونی اعضاء کٹ رہے تھے، اندر خون جاری ہو رہا تھا. مولا کو شدید پیاس لگ رہی تھی لیکن کوئی نہ تھا جو مولا کو ایک گھونٹ پانی دیتا، بلکہ لوگوں کو دور کر دیا گیا. ایسا نہ ہو کوئی مولا کو پانی دے دے. میں کہوں آقا، کربلا میں آپ کے جد حسین پر بھی ایسے ہی مظلومیت کا عالم تھا. ارے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا میرا آقا، ارے شبر کے کند خنجر سے 13 ضربے